اور آپ کا نقطہ نظر بھی سن لیا, آپ کا نقطہ نظر دیکھ لیا, تو لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. یہ بتائیے سر, الطاف حسین صاحب کی کوئی پراپرٹی لندن میں ہے؟ الطاف حسین صاحب کی کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے بھی سر اپنی پریس کانفرنس میں یہی بات کی, اپنا جو خطاب کیا انہوں نے بھی کہا کہ میری کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. میں پہلے لوگوں کو سنوا دوں سر, اس کے بعد پھر میں اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کرتا ہوں. اس کے لیے الطاف حسین صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. غریب تنظیم, اس کا لیڈر, اس کے لندن میں ڈھونڈ نکالے, بڑی بڑی تصویریں چھائے کرتی. تو عدالت لندن میں تو عدالت موجود ہے نا, عدالت میں جاؤ گی الطاف حسین کی پراپرٹیز ہے, میری کوئی پراپرٹی, غریب آدمی. سو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے حیدرآباد رضوی صاحب ایم کیو ایم کی کہ ایم کیو ایم کی کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. میرے پاس یہ 3-4 ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو لندن کی کاؤنسل سے نکالے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں. کاؤنسل سے وہ جب لندن میں پراپرٹی اگر آپ نے خریدنی یا بیچنی ہو تو آپ کاؤنسل پہ جا کے اس پراپرٹی کے رائٹ فل اونر کو سامنے لا سکتے ہیں, یا آپ اس کی پراپرٹی کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں دکھاتا ہوں, آپ بتائیے گا کہ یہ پراپرٹیز کا ہماری انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا ایبے ویو مل ہل, یہ الطاف حسین صاحب کے نام کی پراپرٹی ہے سر. یہ 1 ملین پاؤنڈ اس کی اگر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کو نظر آئے گا. دوسری پراپرٹی جو ہمارا خیال ہے مبینہ طور پر کم از کم جو کاؤنسل کے ڈاکیومنٹس کہتے ہیں وہ ہائی ویو گارڈنز ایجویئر میں ہے, اور تیسری, اور یہ اقبال حسین صاحب کے نام ہے جو شاید الطاف حسین صاحب کے بھائی ہیں, اور تیسری بھی الطاف حسین صاحب کے نام ہے 3 ہائی ویو گارڈنز ایجویئر. یہ پیپرز غلط ہیں حیدرآباد رضوی صاحب؟ یہ آرگیومنٹ آدھا ہے آپ کا اصل میں کاشف, اور آدھا اس لیے ہے یہ آرگیومنٹ کہ لندن میں ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹی ہیں جو پارٹی پراپرٹیز ہیں, اور ان پارٹی پراپرٹیز کو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے نام ہونا ہے, مگر ایک ڈاکیومنٹ اس کے بعد بھی ہوتا ہے جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو اس وقت, جس میں یہ پراپرٹیز آگے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بجائے اپنی بیٹی کے نام کرنے کے, بجائے اپنے رشتہ داروں کے نام کرنے کے, یہ پراپرٹیز پارٹی کے نام واپس ریٹرن کی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پراپرٹیز ان کی فیملی میں نہیں چلی جائیں گی, یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کے پارٹی کے پاس چلی جائیں گی, اور اس کی جتنے بھی لیگل ڈاکیومنٹس ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن اسی زمانے میں کر لی گئی تھی جب قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. یہ پارٹی پراپرٹیز ہیں, میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اور آپ کے پاس میرے پاس جو ڈاکیومنٹ کہنا سر, میرے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے یہ 2010 میں نکالا گیا تھا کاؤنسل سے. اگر ایم کیو ایم کے نام پہ ہیں تو یہ جو اقبال حسین صاحب جو بھائی ہیں الطاف حسین صاحب کے, ان کے نام پر کس لیے ہیں؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ یہ پراپرٹیز واپس, چاہے وہ اقبال حسین صاحب کے نام ہو یا قائد تحریک جناب الطاف حسین کے نام ہو, یہ واپس پارٹی کو چلی جائیں گی اگر خدا نہ خاصہ ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ آدھا ڈاکیومنٹ ہے, یہ آدھا آرگیومنٹ ہے آپ کا. ہاں, لیکن سر آپ نے تو کہا کہ ہمارا تو پراپرٹی کوئی نہیں ہے لندن میں. نہیں, ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹیز ضرور ہیں, یہ ہم نے اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹیز ہیں اور 3-4 پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں, اور اس میں سے اگر میں اس کا کنٹینیویشن میں یہ آدھا اصل میں آرگیومنٹ ہے, آدھا مجھے مل جاتا اگر میرے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا, میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیتا. سر لیکن الطاف حسین صاحب نے تقریر میں اپنی جو ہم نے کلپ دکھایا اس میں کہا ایم کیو ایم ایک غریب جماعت ہے. ایک پراپرٹی 1 ملین پاؤنڈ کی ہے, دوسری 3,64,000 کی ہے, چوتھی کی پرائز سٹیٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ بینک سے لیز کی گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ غریب جماعت کے پاس 1 ملین پاؤنڈ کی اور تقریباً کل ملا کے جو پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس 2 سے 2.5 ملین پاؤنڈ کی بنیں گی, یہ غریب جماعت کے پاس اتنی مہنگی پراپرٹیز ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی الیکشن کمیشن کے مطابق ایم کیو ایم اس ملک میں سب سے زیادہ امیر جماعت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار مثال دوں, کہ جب بات ہو رہی ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک بار بھائی مت سر, لیکن سوال تو پھر بھی یہی رہا کہ الطاف حسین صاحب نے کہا میری کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے, لیکن آپ خود مان رہے ہیں کہ 4 پراپرٹیز لندن میں ہیں. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پارٹی پراپرٹی ہے, میں کیسے آپ کو بتاؤں, وہ ایک قانونی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی کے نام کرنی ہے, اور ہمارے نزدیک
قائد تحریک سے زیادہ کریڈیبل کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اس کے آگے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے کنٹینیویشن میں بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ یہ پراپرٹیز پارٹی کی ہیں اور پارٹی کو واپس جانی ہے. تو سر یہ کچھ زیادہ مہنگی نہیں ہے, تقریباً 20 کروڑ 15 کروڑ کی صرف ایک پراپرٹی ہے. یہ 3 کے میرے پاس کاغذات ہے, چوتھی کے کاغذ مجھے ایویلویشن کو تو نہیں پتا, میں آپ کو اس میں لکھی ہوئی ہے سر, ایویلویشن کو تو نہیں پتا, ایویلویشن لکھی ہے, یقیناً لکھی ہوئی ہوگی. 1,20,000 اس سے بحث ہی نہیں ہے. جی جی, مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے, مجھے فگر سے تو بحث ہی نہیں ہے. اب کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کتنے کی خریدی گئی اور بعد میں کتنے کی ہو گئی. سر یہ لندن ہے, علیحدہ بحث ہے. یہ لندن ہے, یہاں پر سر جتنے کی خریدی گئی ہے, جتنے کی خریدی گئی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کیسے خریدی گئی ہے. اس میں پروجیکٹڈ پرائس نہیں آ رہی ہے سر حیدر عباس رضوی صاحب, یہ پروجیکٹڈ پرائس نہیں ہے, مارکیٹ پرائس نہیں ہے, جتنے میں خریدی گئی ہے وہ پرائس دکھا رہے ہیں. تو کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر پیسے آئے, ذوالفقار مرزا صاحب الزام لگا رہے ہیں, وہ تو کہا کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے 1.6 ملین کی, اب تو وہ یہ پوچھیں گے کہ 2.5 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹیز کہاں سے آئی. بھائی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے آگے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ڈاکیومنٹ اس پراپرٹی کو واپس پارٹی کے نام کرتا ہے, تو اس میں تو مجھے پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. اور نہ مجھے کوئی وہ شرمندگی ہے. پارٹی پراپرٹی تھی, پارٹی پراپرٹی رہے گی. ان ٹرانزیشن اگر الطاف بھائی کے پاس ہے, انفلیٹ کر بھی جاتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفلیٹڈ پرائس نہیں ہے, ایکچوئل پرائس ہے سر, کہ یہ کیش پہ, اور پھر اس میں مارٹگیج ویلیو بھی ہوگی. اس میں مارٹگیج کا بھی ہے, کیش اس کو بتا دیں کہ مارٹگیج کتنا ہے. سر جی آپ کو میں 1 سیکنڈ یہ دکھا دیتا ہوں, 1 سیکنڈ رک جائیں. لینڈر نہیں ہے اس میں. آپ کے سامنے کرپشن کو بے نقاب کریں, حقائق, اصلی حقائق آپ کے سامنے لے کے آئیں, ملکی اور غیر ملکی یا بین الاقوامی موضوعات کے اوپر صحیح ہم چیز جاننے کی کوشش کریں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سندھ میں نہیں ہے. اس وقت مجھے پتا, جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کینیڈا میں موجود ہیں اور انہوں نے جانے سے پہلے کوئی قائم مقام گورنر بننے کی ریکویسٹ نہیں کی, اور اس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی رہا ہمارے پاس. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس چند چیزیں اس وقت جو ہیں وہ کافی حیران کن ہے. عشرت العباد صاحب نہ صرف کراچی سے گئے, اور میں اگر یہ کہوں کہ غیر آئینی طور پہ گئے, غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتا, غیر آئینی طور پہ گئے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ان کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا, یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. میں اگر یہ آپ کو بتاؤں آج کہ وہ کینیڈا کیوں گئے تو آپ کو بھی حیرانی ہوگی, مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی. عشرت العباد صاحب نے میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ ایک گھر خریدا ہے. یہ گھر جو ہے یہ آپ کی اسکرین پہ اب میں دکھواتا ہوں, یہ بڑا خوبصورت مینشن ہے جو ڈاکٹر عشرت العباد نے لیا ہے میسی ساگا میں. اس کا ایڈریس ہے 709 پام اسٹریٹ, میسی ساگا, وینکوور, کینیڈا. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, 709 پام اسٹریٹ, میسی ساگا, وینکوور, کینیڈا. اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ عشرت العباد صاحب نے جانے کے لیے یہ کیا تھا کہ انہوں نے 2 مختلف ٹکٹس لی, ایک اپنے ایسوسیٹ کی, ایک اپنی ایسوسیٹ کی جو تھی کلب کلاس کی تھی, اپنی جو تھی اکانومی کی تھی, اور ود ان دا فلائٹ انہوں نے اس کو انٹرچینج کیا تاکہ وہ پتہ نہ چل سکے کسی کو. فرق ایک اور ہے یہاں پہ. میں ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. میں آپ کو بی بی سی کی اور ڈیلی ٹیلی گراف کی 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. بی بی سی نے یہ لکھا کیونکہ 1992 سے 2003 تک ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم میں تھے لنڈن کے اندر, اور جب وہ گورنر بن گئے ہیں تو ٹیلی گراف نے اور بی بی سی دونوں نے یہ کلیم کیا کہ گورنر بننے کے باوجود انہوں نے وہاں پہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس یا سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ کلیم کرتے رہے, جو ان کی اہلیہ نے چیکس ریسیو بھی کیے اور چیکس کیش بھی کرائے. اور پھر ان کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ کچھ رقم انہوں نے بعد میں کچھ مہینوں کے بعد واپس کر دی تھی. کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ جبکہ ان کی اہلیہ کا بیان جو ٹیلی گراف میں چھپا ہوا ہے ان کی توسط سے
ان کا ڈائریکٹ بیان نہیں، ان کے اسپوکس پرسن کے تھرو، وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی سیاست کا اعتبار نہیں ہے، بڑے ہچکولے ہیں اس میں، بڑے جھٹکے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیا پتا گورنر ہی تھوڑے دن میں ختم ہو جائے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ گورنر پرماننٹ ہے تو اس کے بعد ہم ٹیکس یعنی وہ سوشل سیکورٹی نہیں لیں گے۔ کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ آپ کو مٹیریل دے دیتا ہوں، آپ بی بی سی اور ٹیلی گراف کو ذرا سو کر لیں تاکہ ہمیں بھی ٹھنڈ پڑ جائے، ہمیں بھی تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے کہ واقعی انہوں نے ہمارے لیڈرز کے اوپر غلط بیانی کی ہے۔ نہیں، میرے علم میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جا کے وہ مسئلہ ایڈریس کیا تھا اور اس میں اگر کوئی چوک تھی یا ایرر تھی اس کو انہوں نے اسی وقت کریکٹ کیا تھا۔ اس کا مطلب بے ضابطگی تو ہوئی نا؟ دیکھیں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے میں اس کی ساری تفصیل آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دی ایگزیکٹ ڈیٹیل آف آئی ہیو ان مائنڈ اینڈ آئی ہیو ان مائی نالج کی ایک ایسی خبر آئی تھی، ایک ایسی بات آئی تھی اور اشرت العباد بھائی اسی وقت لندن گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی وہ بات ناقابل فہم تھی، ان کے لیے بھی وہ انتہائی حیران کن بات تھی کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی۔ اگر اس میں وہ پارٹی ہوتے، وہ فریق ہوتے، انہوں نے کوئی سوشل سیکورٹی کا چیک اپنے دستخط سے ریسیو کیا ہوتا تو میں اس کو بالکل بے ضابطگی کہتا۔ اگر ان کے کسی اہل خانہ نے، کسی فرد نے، ان کے بہاف پہ ان کے کسی نوکر نے یا ان کے کسی گھر کے فرد نے بے خیالی میں، بے دھیانی میں یہ بات لی جو ان کے علم میں نہیں تھی، تو میں مطلب ہے کہ اس پر تو اتنی بڑی بات جو ہے وہ اس کو میں نہیں لوں گا جو آپ بات کر رہے ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری اہلیہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی سے، مجھے اس کی تفصیلات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، نون لیگ سے، امریکن کاؤنسلیٹ سے کسی سے کوئی لفافہ لے لیتی ہیں اور وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے یا گھر میں آ جاتا ہے تو میرے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ میں نے تو نہیں اپنے ہاتھ سے لیا نا، میں تو قسم کھا سکتا ہوں۔ دیکھیں میں یہاں پر کوئی عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی وکالت وہ کرنا یا کوئی مقدمہ، یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ میں اپنی طرف